آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کرنے والے ہیں جسے کچھ لوگ شیطان کی بائبل کہتے ہیں اور کچھ جدید سیاسی حکمت عملی کی بنیاد۔ بالکل، نکولو میکیاویلی کی دی پرنس۔ 500 سال سے زیادہ پرانی کتاب، لیکن آج بھی اتنی ہی زندہ اور متنازعہ ہے جتنی یہ 15ویں صدی میں تھی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب کوئی فلسفیانہ بحث نہیں ہے، یہ طاقت کا ایک بے رحم، عملی اور ٹھوس ہدایت نامہ ہے۔ مطلب یہ کہ دنیا کیسی ہونی چاہیے؟ اس پر نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اس بارے میں ہے کہ دنیا اصل میں چلتی کیسے ہے، اور اس کے اصول آج بھی سیاست سے لے کر کارپوریٹ بورڈ رومز تک ہر جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مرکزی سوال یہی ہے، کیا میکیاویلی واقعی برائی کا استاد تھا جیسا کہ اس پر الزام ہے، یا پھر وہ ایک حقیقت پسند محب وطن تھا جسے تاریخ نے شاید غلط سمجھا؟ اور ہم اس کتاب کی گہرائی میں اتر کر یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اس کی کھوج لگاتے ہیں۔ تو شروع کرنے کے لیے اس شخص کو سمجھنا بہت ضروری ہے جس نے یہ کتاب لکھی۔ نکولو میکیاویلی تھی، وہاں ایک اعلیٰ سفارتکار تھا۔ بالکل، اس نے بادشاہوں، پوپ اور جرنیلوں کے ساتھ براہ راست گفتگو شنید کی تھی۔ اس نے طاقت کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اسے بنتے، بگڑتے، چھینتے ہوئے۔ لیکن پھر سب کچھ بدل گیا۔ جی ہاں، سیاسی حالات بدلے۔ میدچی خاندان نے فلورنس پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور میکیاویلی کو نہ صرف اس کے عہدے سے ہٹایا گیا بلکہ اس پر تشدد بھی ہوا اور اسے جلاوطن کر دیا گیا۔ تو یہ کتاب اس نے اپنی ناکامی اور بے بسی کے دوران لکھی؟ بالکل، 1513 میں جلاوطنی کے دوران۔ یہ ایک کامیاب شخص کا فلسفہ نہیں بلکہ ایک ہارے ہوئے شخص کی طرف سے طاقت واپس حاصل کرنے کی ترکیب ہے۔ اور اس وقت کا اٹلی بھی وہ کوئی پرامن جگہ تو تھی نہیں؟ بالکل نہیں، وہ سیاسی طور پر بکھرا ہوا تھا۔ چھوٹی چھوٹی ریاستیں آپس میں لڑ رہی تھیں اور فرانس اور اسپین جیسی بڑی طاقتیں اسے ایک بساط کی طرح استعمال کر رہی تھیں۔ ایک میدان جنگ جسے کہتے ہیں۔ بالکل، اٹلی ایک میدان جنگ تھا۔ میکیاویلی یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس کا دل جل رہا تھا۔ تو دی پرنس محض نوکری واپس پانے کی کوشش نہیں تھی، یہ اس افراتفری کا جواب دینے کی ایک کوشش تھی۔ ایک طرح کا ایمرجنسی مینول۔ جی، ایک ایمرجنسی مینول کہ اس انتشار سے ایک مستحکم اور متحد ریاست کیسے بنائی جا سکتی ہے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی سخت قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پس منظر بہت اہم ہے۔ اب کتاب کے اندر چلتے ہیں۔ میکیاویلی دو بہت ہی دلچسپ تصورات پیش کرتا ہے، ورچو اور فورتونا۔ جی، اور انہیں سمجھنا بہت بہت ضروری ہے۔ تو جب ہم ورچو کا لفظ سنتے ہیں ہمارے ذہن میں تو نیکی یا کوئی اخلاقی خوبی آتی ہے۔ اور یہی سب سے بڑی